اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ میں نے تمہیدی گفتگو اپنی کر دی تھی، اس لیے میں نے موضوع شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم لوگوں میں سے برابر نہیں ہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ، فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کہا یہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے دو صحابہ کرام کو دو کیٹیگری میں بنایا۔ ایک صحابہ کا گروہ ہو جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور خرچ بھی کیا، اور دوسرا صحابہ کا وہ گروہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا۔ دونوں کو اللہ نے بیان کیا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ دوسروں سے درجے میں بڑے ہیں، یہ مقام میں درجے میں فضیلت میں دوسروں سے زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ لیکن اور بات بھی اللہ نے ساتھ فرما دی، فرمایا یہ تو درجے میں بڑے چھوٹے ہونے کا ہم نے مقام بیان کر دیا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن کبھی اس بات میں نہ رہنا پہلے والے ہوں یا دوسرے والے ہوں، فرمایا ہم نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ آگے ایک بات بڑی پیاری اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس بات کو جانتا ہے، اس بات سے باخبر ہے جو تم کرنے والے ہو۔ یہ صحابہ کے لیے کتاب ہے، یہ بھی اللہ نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک درجے میں فتح مکہ سے پہلے والے لوگ جو ہے افضل ہیں، درجے میں بڑے ہیں بعد والوں سے، لیکن اللہ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ اور یہ بھی فرما دیا، فرمایا اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، یہ بعد میں جا کر کیا کریں گے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین یہ فرما دے کہ میں نے جانتے ہوئے بھی کہ یہ بعد میں کیا کچھ کریں گے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے یہ بات بیان فرما دی کہ میں نے جانتے ہوئے بھی کہ یہ بعد میں جا کر کیا کریں گے، اس کے باوجود بھی میں نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر دیا۔ جب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان کے آنے والے، اب اللہ کو نہیں خبر تو اور کس کو خبر ہے، اللہ تو جانتا ہے نا کہ بندے نے کیا کرنا ہے آگے جا کر کیا کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مستقبل میں جا کر ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، یہ معاملات جانتے ہوئے بھی میں نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر دیا۔ جب اللہ سب کچھ جانتے ہوئے صحابہ، تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ ہم کسی صحابی پر انگلی اٹھائیں، ان کے معاملات جانیں اور خدا جانے، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر دیا۔ یہ ان کے آپس کے معاملات، اور فتح مکہ سے پہلے والے لوگوں کے اندر کون شامل ہے؟ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد والے لوگوں میں شامل ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور اللہ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ۔ لیکن درجے میں مولا مشکل کشا آ گئے، مقام میں مولا مشکل کشا تو ویسے ہی آگے، ان کا مقام اللہ نے یہ رکھا، خلیفہ چہارم، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول، شوہر بطول، جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے یہ مقام دیا۔ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ مولا مشکل کشا، مولا، تو بعض لوگ کہتے ہیں او ہو مولا تو خدا ہے،
مولا تو خدا ہے، تو تم یہ حضرت علی کو مولا کہتے ہو، یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے۔ ہم نے کہا بھائی جس طرح مولا کہنا شرک ہے نا، اسی طرح مولا نہ کہنا بھی شرک ہے۔ جس طرح مولا کہنا شرک ہے اسی طرح مولا نہ کہنا بھی شرک ہے۔ پھر جو معنی مولا کیا ہے، مولا کا مطلب ہے سردار، آقا، یوں ٹھیک ہے، اور مولانا ہمارے سردار، ہمارے آقا، معنی تو وہی بنا۔ قرآن میں اٹھا کر دیکھیں اللہ خود فرماتا ہے، ہم جب دعا کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ انت مولا، ہم کہتے ہیں نا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو مولانا بھی تو اللہ کی صفت ہے۔ پھر تو حضرت آپ تو نماز کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں انت مولانا، باہر نکلتے ہیں اپنے مولوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب۔ میں نے کہا جس طرح یہاں لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہو رہا، اسی طرح مولا مشکل کشا کو کہنے سے بھی شرک نہیں ہوتا۔ بغض علی سے باہر نکلو۔ یہ کیسا جناب ڈھونگ بنا لیا ہے۔ اپنے مولوی کو جائیں ان کے جا کر دیکھیں اشتہار لگے ہوئے مولانا فلانا مولانا۔ میں نے کہا ادھر شرک نہیں ہوتا، ادھر ہم کہیں تو شرک ہوتا ہے۔ بات تو تم بھی وہی کر رہے، بات ہم بھی۔ یہ لوگوں کو صرف گھماتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھا کریں اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر، باتیں پوچھا کریں اپنے علماء سے، صرف باتیں سن کے ہمیں نہ بھاگ پڑا کریں، باتوں کو دیکھا کریں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں میں مولا مشکل کشا شامل، اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں میں حضرت امیر معاویہ شامل، اور اللہ نے ہر قسم کے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا مقام بھی اسلام کے اندر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو مثنوی کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے ماموں جان ہیں، پوری امت کے ماموں ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں، تو حضرت امیر معاویہ حضور کے سالہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے رشتے میں حضرت امیر معاویہ پوری امت کے ماموں جان ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری امت کی۔ اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو وصال ہے 60 سال ہجری کے اندر 22 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی آپ ایمان لا چکے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ ایمان لا چکے تھے، لیکن آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ فتح مکہ کے دن جب آپ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنا اسلام قبول کیا، اس وقت حضرت امیر معاویہ نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ اسلام حدیبیہ کے موقع پر لا چکے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ابن صحابی میں، یعنی آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد صاحب بھی صحابی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت کا اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ کاتب وحی تھے، نبی علیہ السلام پر جو وحیاں نازل ہوتی تھیں اس کو لکھا کرتے تھے۔ جو سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی وحی لکھنے والے تھے حضرت زید بن ثابت ہیں، اور دوسرے نمبر پر جس نے سب سے زیادہ وحیاں لکھی اس کا نام جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر آج ہم بات کریں جناب امیر معاویہ کو لے کر کہ جناب وہ حق پر نہیں تھے، یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا، تو ہم جناب ان کے بارے میں اگر کوئی حرزہ سرائی کرے، زبان درازی کریں، تو یاد رکھیں ہمارا پورے کا پورا دین گر جائے گا۔ کہ وہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحیاں لکھی، ان کے بارے میں اگر ہم تو پوری اپنی شریعت کو گرا دیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ تو امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا حضرت امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ کہنا، آپ کے لیے ہدایت یافتہ کی دعا کرنا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا کہ اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور کو پتا تھا کہ امیر معاویہ کو خلافت ملے گی، تبھی تو یہ فرمایا واہدی بہی، اے اللہ تو اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
فضائل صحابہ کے اندر یہ بات امام احمد بن حنبل نے لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رمضان المبارک میں سحری کی دعوت دی. کہا کہ ہم سحری کی دعوت پر آ کر اسلام کے پاس گئے. آ کر اسلام نے فرمایا آؤ مبارک ناشتہ کرو میرے پاس, مبارک کھانا کھاؤ. کہا کہ حضور کے پاس گیا تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. کہا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. کہا کہ اے اللہ تو معاویہ کو کتاب کا حساب کا علم عطا فرما اور معاویہ کو عذاب سے بچا. یہ نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی. اور ایک اور مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا دی تھی. کہا تھا اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکن لہ فی البلاد. کہا کہ اے اللہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب کا کتاب کا علم عطا فرما اور اسے شہروں پر غلبہ عطا فرما. یہ نبی پاک محدثین نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا کی, یہ آپ کی خلافت کی دعا. ان کے صحابہ کرام کے آپس میں جو ان کے مشاجرات ہوئے, کلیش ہوئے, وہ ان کے آپس میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ آئے, مانتے ہیں اس بات کو. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے. یہ اپنا عقیدہ اہل سنت سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے. حضرت امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی ہوئی. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی, شہادت پر یہ معاملہ کھلا. حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو پتا تو ہے کون ہے قاتل. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا استحکام دیکھ رہے تھے کہ کہیں خلافت نہ ٹوٹ جائے, کیونکہ خارجی اپنا پورا فتنہ ڈال چکے تھے. یہی تو وجہ تھی کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھنے جا رہے تھے. کئی دن تک آپ نے گھر کے اندر نماز ادا کی. کیوں؟ کیونکہ مسجد نبوی کے مصلی پر جو شخص بیٹھا تھا وہ حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا. اس نے اگرچہ نہیں کیا تھا لیکن ان کی پارٹی کا بندہ تھا. تو یہ بات جناب مولا مشکل کشا نے بھی بتا دی کہ لوگوں اگر کوئی عثمان کا قاتل ہو, عثمان کے گستاخوں میں سے ہو, وہ مسجد نبوی کے مصلی پہ چڑھ جائے, علی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, جو گستاخ مصطفیٰ ہوگا اس کے پیچھے کیسے پڑھے؟ اتنی محبت تھی صحابہ کو. حضرت امیر معاویہ آ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں بدلہ لے رہے, آپ کیوں نہیں بدلہ لے رہے؟ تو انہی باتوں کی وجہ سے بیچ میں جو کچھ لوگ شیطان بنے جنہوں نے فتنہ ڈالا, یہ جنگ صفین وجود میں آئی. اور یہ ہونا تھا کیونکہ حضرت امام حسن نے صلح جو کروانی تھی, نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سے یہ بشارت دی تھی کہ یہ میرا نواسا میرا بیٹا حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. میری بات کو سنیے گا, یہ حدیث صحیح ہے. حضور کا یہ کہنا کہ میرا بیٹا یہ حسن دو مسلمان, یہ حدیث کے الفاظ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا, حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دونوں آپس میں جو آمنے سامنے ہوں گے دونوں کے دونوں مسلمان ہی ہوں گے. اور وہ صلح حضرت امام حسن کے ہاتھوں ہوئی, پھر سارے معاملات ہوئے. مجھے ایک بات بتائیے, حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی افواہ کی طور پر کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے, حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے, تو نبی پاک علیہ السلام نے وہیں پر بیعت لی تھی, نہ لی تھی صحابہ سے؟ کہا تھا کہ میرے ساتھ بیعت کرو اس بات پر کہ ہم عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے. سب صحابہ نے, مولا مشکل کشا نے بھی بیعت کی, کہا کہ حضور ہم حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے. ابھی افواہ پھیلی تھی, افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ لینے پر بیعت کر لی. یار جب حقیقی طور پر حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تھے تو کیا حضرت امیر معاویہ کا باہر نکلنا نہیں بنتا تھا؟ تب نکلا ہے تو کیا ہو گیا؟ تو آپ سے وہ خطائے اجتہادی تھی. حضرت مولا مشکل کشا حق بجانے آپ جو ہے خلافت کا استحکام ڈھونڈ رہے تھے, خلافت کو مستحکم کیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے. اس لیے یہ معاملات, یہ مشاجرات صاحب ہیں. پھر مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ بھی آمنے سامنے. مجھے ایک بات بتائیے, ادھر تو بلیم کرتے ہیں, ادھر بلیم کرتے ہیں کہ جناب حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے سامنے آئے اور یہ ہوا, دلیلیں لاتے ہیں. ہم نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ مولا مشکل کشا کا مقام کم ہے؟ کا مقام بڑا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب.
حضور فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے سبحان اللہ یا کہ جسے دیکھیں، جسے حضرت ابو بکر صدیق بھی یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں تو حضرت عائشہ پوچھیں خیر ہے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں حضرت علی کو یوں غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ مولا مشکل کشا کا اپنا مقام، یہ صحابہ کرام کے آپس میں جو معاملات ہوئے، اب دیکھیں نا حضرت عقیل بن ابی طالب یہ کون ہے؟ حضرت عقیل بن ابی طالب یہ کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی ہیں نا بھائی، حضرت علی کے بھائی ہیں، اور حضرت عقیل بن ابی طالب کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے، 4 بیٹے آپ کے شہید ہوئے۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں مشاجرہ ہوا، ان کا آمنے سامنے ہے، آپ تاریخ اٹھا کر پھر مجھے آ کر بتائیے گا حضرت عقیل بن ابی طالب کس کے ساتھ تھا؟ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ ادھر تو ان کے منہ بند ہوتے ہیں، اور اصل میں کہتے ہیں نا گلا ہو کیا کہتے ہیں وہ پیڑا ہوتے پھکیاں ہو۔ کتنے ایسے صحابہ تھے، بعض عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ تھے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، اور جنگ جمل کے اندر بھی یہی معاملہ بنا تھا جب حضرت عائشہ والا ہوا تھا معاملہ، اس میں بھی عشرہ مبشرہ میں صحابہ حضرت عائشہ کے ساتھ، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ یہ صرف اپنے چکر بنائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، بات ختم ہو گئی، اور جن کے بارے میں اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ جن کے بارے میں اللہ یہاں تک فرما دے تو ان باتوں کو سمجھا کریں اور مقام کو سمجھیں کہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرماتے حضرت ام حبیبہ کے پاس، جلوہ گر تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، فرماتی ہے کہ حضور حضرت ام حبیبہ کے پاس جلوہ فرماتے کہ دروازے پر دستک ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا میرے بھائی معاویہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلا لو۔ حضرت میرے معاویہ آئے تو آپ کے نا یہاں پر کان پر قلم لگا ہوا تھا، قلم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا معاویہ قلم کیسا ہے؟ تو عرض کرنے لگے، کہتے ہیں حضور یہ قلم میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت تیار رکھا ہے کہ کبھی بھی وہی نازل ہو سکتے، حضور پہ لکھ لوں گا، سبحان اللہ کہا کہ میں نے تیار رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاویہ اللہ تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جزا عطا فرمائے، اللہ آمین تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور کہا کہ معاویہ میری یہ خواہش ہے کہ تم کتابت کرتے رہو، تم لکھتے رہا کرو، میری یہ خواہش ہے تم لکھتے رہا کرو، اور اے معاویہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں پوشاک پہنائے؟ تمہیں یہ بات پسند نہیں اللہ تمہیں پوشاک پہنائے؟ جب یہ بات ہوئی نا پوشاک پہنائے، حضرت ام حبیبہ روبرو ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ جب بات ہے نا پوشاک کی، سامنے بیٹھ کر عرض کرتی ہے، کہتی ہے حضور کیا اللہ میرے بھائی کو خلافت دے گا؟ کیا اللہ میرے بھائی کو خلافت دے گا؟ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ام حبیبہ اللہ اسے خلافت دے گا، لیکن آزمائش ہے، لیکن آزمائش ہے۔ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا، فرمایا آزمائش ہے، اسے خلافت ملے گی۔ تو پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ میرے بھائی کے لیے دعا فرما دیں، میرے بھائی کے لیے دعا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ تو معاویہ کو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، اسے ہلاکت سے محفوظ فرما، اور دنیا اور آخرت میں اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین سبحان اللہ ایک مرتبہ حضرت ساریہ فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے سواری پر حضرت معاویہ بیٹھے تھے، حضرت امیر معاویہ پیچھے تھے، جب بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے عرض کی، کہا کہ حضور میرا پیٹ آپ کے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا دی، کہا کہ اے اللہ معاویہ کو علم و حکمت سے معمور فرما، علم و حلم سے معمور فرما، جس کے لیے اتنی دعائیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد کی۔ اور آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ حضور وحی کے بغیر کچھ کرتے نہیں ہیں، چھوٹا بڑا کام جو بھی حضور نے خود فرمایا کہ میں چھوٹا بڑا کام ہر اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ جب حضور دعا کیا حضور کو پتا نہیں تھا میں جس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں؟ سب پتا تھا، اللہ نے جو کہہ دیا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے جا کر کیا کریں گے، پتا تھا۔ یہ مشاجرات صحابہ ہیں۔
ہمیں اس میں پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان سے سچی اور پکی محبت رکھیں اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ آؤ ایک زوردار نعرہ لگاؤ، ہر صحابی نبی جنتے ہر صحابی نبی جنتے سب صحابیات بھی۔ جنتے اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ان کے محبت کو۔ اور آخر میں بات پوچھی تھی مجھ سے کسی نے کہ جناب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے یا علیہ السلام؟ بعض لوگ اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا یہ علیہ السلام ان کو کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ بھائی ایک بات ہے، علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ان پر سلامتی ہو، اللہ کی ان پر سلامتی ہو۔ آپ ایک دوسرے کو بھی تو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ جب آپس میں ایک دوسرے کو کہا جا سکتا ہے تو والے بیت طہار کو نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے ان کو۔ سبحان اللہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا، رضی اللہ عنہ کہنا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو اعزاز ہے۔ تو جو اللہ نے اعزاز دیا وہ ہم ان کے لیے بولیں۔ باقی علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے، کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔